الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واذکر اسم ربک، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. واذکر، ذکر کر، اسم، نام، ربک، تیرے رب کا. تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر طرف سے منقطع ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو جا. یعنی اس ذکر کو اس نقطے تک پہنچاؤ کہ تم ہر طرف سے کٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ امر کا صیغہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اب کوئی ہم سے پوچھے جی کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا اسم ذات اللہ ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ یہ اسم جلالہ، اسم ذات کہلاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ذکر کر اپنے رب کے نام کا، یعنی اللہ کا ذکر کر. اتنا کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کوئی عدد پورا نہیں کرنا، کوئی تسبیح پوری نہیں کرنی، کوئی برکت حاصل نہیں کرنی ذکر سے. مقصود کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر طرف سے تو کٹ جا اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جا. اتنا ذکر کرنا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت بہت کھلے اور دھلے لفظوں میں بتا رہی ہے کہ یہ ایک عمل ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہر وقت کرنا ہے. چنانچہ شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذکر اشرف العبادات واقرب الطرق الی اللہ وهو علم علی وجود الولایہ، کہ ذکر ولایت کا عنوان، جھنڈا ہے. جو بندہ ولایت حاصل کرنا چاہے، ولایت کا کیا مطلب؟ اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہے. اللہ جن کو پسند کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے، اس زمرے میں اگر کوئی شامل ہونا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذکر عنوان الولایہ، ذکر ولایت کا عنوان ہے. وعلامت صحت البدایہ، اور ابتدا کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے. ودلالت صفاء النہایہ، اور انجام کے اچھا ہونے کی دلیل ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کا قلب اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. اس سے فرمایا، ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا،
جب شیطان کی ایک جماعت اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ دنیا کا ایک عام دستور ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن پہ قابو پائے تو فوراً جو اس کے پاس مہلک ترین ہتھیار ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ اس لیے ایک فوجی اگر دشمن پہ قابو پاتا ہے تو کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ تو ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ ہاتھ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ نیچے رہ جائے اور یہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو دستور ہے کہ دشمن سے مہلک ہتھیار کو سب سے پہلے چھینا جاتا ہے۔ شیطان کو سب سے مہلک ہتھیار ذکر محسوس ہوتا ہے، اس لیے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، جب ان پر قابو پا لیا شیطان نے فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ کیونکہ یہ مہلک ہتھیار تھا نا، تو اس ہتھیار سے انسان کو محروم کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور ایسا اگر ہو گیا فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ غافل ہوں گے وہ بہت خسارے میں رہنے والے۔ ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ درزی کا کام سیکھے بغیر نہیں آتا، سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں آتا انسان کو صحیح طریقہ سے جب تک سیکھے نا، شلوار میں ہزار بند ڈالنا نہیں آتا سیکھے نا، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہر چیز کو اگر سیکھنا پڑتا ہے تو ذکر بھی کرنا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مخلوق سے انقطاع حاصل ہو جائے گا اور اللہ سے ہم واصل ہو جائیں گے۔ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس لیے بغیر استاد کے انسان کوئی چیز کرے تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ ہر آنکارے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد۔ ہر وہ کام کہ جو بغیر استاد کے ہو جان لو کہ وہ پھر بے بنیاد ہوتا ہے۔ تو ذکر کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا کریں، کیسے کریں، تاکہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکیں۔ چنانچہ اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو لوگ ایسے مشائخ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے جو ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے۔ بخارا میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کو قصر عارفاں کہتے ہیں، اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ایک مصلی کے برابر۔ جو ذکر سیکھنے آتا تھا ایک مصلی کے برابر جگہ مل جاتی تھی، وہیں لیٹتا تھا، وہیں بیٹھتا تھا، وہیں رہتا تھا اور تخلیہ اختیار کرتا تھا۔ یاد رکھنا یہ تخلیہ اختیار کرنا ہمارے یقین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کا ذہن ہر وقت اسباب میں الجھا رہتا ہے۔ جتنا مرضی انسان کوشش کرے اسباب سے نہیں نکلتا۔ اس کی ایک مثال سن لیجیے کہ آپ اگر ڈاکٹروں کے ماحول میں ہیں، ہاسپٹل میں، اور کسی کو کہتے ہیں جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے، وہ کہے گا بھائی گولی کھا لو۔ چونکہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹروں کا ماحول ہے، تو سر درد کا نام سنتے ہی پہلا جواب بھائی وہ پیناڈول کی گولی کھا لو، دھیان اس طرف گیا۔
اور اگر آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ایک کہے گا اچھا یار حضرت سے دم کروا. اب یہاں دم کا خیال آیا اور وہاں گولی کا خیال آیا، اس لیے کہ ماحول جیسا تھا سوچ ویسے ہی کام کرتی ہے. تو انسان جس ماحول میں ہوتا ہے ماحول کی سوچ انسان پر غالب آتی ہے. اب ان اسباب کی سوچوں سے نکل کر انسان مسبب الاسباب کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ کچھ وقت ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت. اس وقت میں بس بندہ ہو اور اپنا پروردگار اللہ ہر طرف سے سوچ کو توڑ لے. یہ چاہے تھوڑا وقت ہو چاہے زیادہ ہو، مگر ایسے وقت کا روز زندگی میں ہونا یہ ضروری ہے. قرآن مجید میں سے مثال سن لیجئے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام دعوت کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور بی بی مریم پیچھے مسجد کے ماحول میں ہے. وہ اس کو کچھ کھانا دے کے آئے تھے، خیال تھا کہ یہ اتنے دنوں کے لیے کافی رہے گا اور اتنے دنوں تک میں لوٹ آؤں گا. وقت زیادہ لگ گیا تو خیال ہوا کہ مریم کہیں بھوکی نہ ہو، مریم کہیں بھوکی نہ ہو. تو زکریا علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب چونکہ مخلوق میں باتیں کر کے مخلوق سے دعوت دے کے اسباب کی دنیا ہے نا، تو ذہن اسباب کے متعلق کام کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ مریم کے پاس تو پھل پڑے ہیں اور وہ بھی بے موسم کے. تو ان پھلوں کو دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام حیران سے ہو گئے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھا مریم یہ تجھے کہاں سے ملے؟ حالانکہ زکریا علیہ السلام جانتے تھے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پہنچاتے ہیں رزق، اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق پہنچانا. مگر اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اسباب کے تحت سوچتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. اور وہ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کو رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وہ میری کفالت میں ہے. تو مریم کے پاس وہ پھل دیکھ کے حیران بھی ہوئے، پوچھا انا لک ھذا. اب مریم چونکہ خلوت میں تھی، توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، دھیان اللہ کی طرف تھا، اللہ کی یاد تھی. تو مریم نے فوراً ایک بات کہی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے. اب زکریا علیہ السلام کی سوچ فوراً اس طرف گئی، مریم نے سچ کہا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بچی کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو زکریا تم بھی تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو اور تمہیں بھی اولاد کی تمنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے موسم کا پھل دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ جب سوچ آئی زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، بوڑھے میری وہ سیدھا ہو گئی ہڈیاں اور بال سفید ہو گئے میرے. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ میں ابھی تجھ سے دعا مانگنے میں اور اس کی قبولیت میں مایوس تو نہیں نہ ہوا، امید تو ہے نا میرے دل، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ قادر ہیں. جب انہوں نے دعا مانگی تو اس وقت فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں ہی کھڑے تھے
کہ بشارت مل گئی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی، آپ کو بیٹا ملے گا۔ اب اس پوری بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مریم کا تو بڑا یقین بنا ہوا تھا، وہ تو مافوق الاسباب سوچتی تھی، تعلق رکھتی تھی، اور اللہ اس کو بے موسم کے پھل کھلاتے تھے۔ اب یہی مریم مسجد کے ماحول سے نکل کے گھر کے ماحول میں آ جاتی ہے، عمر بڑی ہو گئی تھی، بالغہ ہو گئی تھی، اب گھر میں رہنے لگی، تو جیسا ماحول ویسی سوچ۔ مریم نے نہانے کا ارادہ کیا تو گھر کے مشرق کی طرف اس نے اپنے لیے پردے کا انتظام کیا اور سوچا کہ میں جاؤں اور میں وہاں پر جا کر غسل کروں۔ جب وہ وہاں غسل کرنے کے لیے گئی علیحدگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، ایک بھرپور نوجوان کی شکل میں۔ اب بی بی مریم کوئی آج کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں کہ غیر محرم مرد کو دیکھ کے مسکراہٹوں سے استقبال کرے، تو پاک دامن بیوی تھی، توقع بھی نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے تنہائی میں اپنے سامنے ایک بھرپور نوجوان مرد کو دیکھا، قالت، فوراً کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی، میں رحمان کی پناہ مانگتی۔ اب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم تو ڈر گئی، گھبرا گئی، تو جبریل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک نیک ستھرا بیٹا ملے۔ مریم بجائے مطمئن ہونے کے اور پریشان ہو گئی، اس لیے کہ مریم جانتی تھی کہ بیٹے ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان نکاح کرے یا انسان زنا کرے، اور اس کی زندگی میں یہ دونوں کام نہیں تھے، وہ تو کنواری تھی تو دونوں کام نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تجھے بیٹا ملے، قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، نہ تو کیا میں نے نکاح، ولم اک بغیہ، اور نہ کیا میں نے زنا، تو جب میں نے دونوں کام نہیں کیے میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے موسم کے پھل کھانے والی مریم اب بھول گئی کہ اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا تھی نا، اب اسباب کی دنیا میں کہتی ہے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرا جی؟ تو جب اس نے یہ کہا کہ نہ تو کیا زنا نہ کیا نکاح، تو جبریل السلام نے کہا قال کذالک، ایسا ہی ہے۔ یہ کذالک کا لفظ سونے کی شائی سے لکھنے کے قابل ہے، بی بی مریم کی پاک دامنی سے کے اوپر اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی مہر ہے۔ اللہ ایسی نیک بیٹی ہر ایک کو عطا کرے کہ جس کی پاک دامنی پہ قرآن گواہی دے رہا ہے، قال کذالک، مریم ایسی ہی بات ہے، نہ کیا تو نے نکاح اور نہ کیا تو نے زنا، لیکن قال ربک هو علی ہین، کہا ہے تیرے پروردگار نے کہ یہ میرے لیے تو آسان ہے نا مریم، یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے تو نہیں دینا، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب نے یہ میرے لیے آسان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مریم کو حمل کے آثار محسوس ہونے لگے۔ تو دیکھیے کہ جب تنہائی کا ماحول تھا، مریم کی انابت اللہ، رجوع اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ بے موسم کے پھل ملتے تھے اور کھاتی تھی، اور جب وہی گھر کے ماحول میں رہنے لگ گئی تو اس کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے
انسان جس ماحول میں ہو اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے اس کی۔ اب جب مریم حاملہ ہو گئی تو بہت پریشان، مریم دعا مانگ رہی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر چکی ہوتی، کوئی بھولی بسری چیز بن گئی ہوتی۔ کیوں؟ میری ماں نیک تھی، میرا والد نیک تھا، میں نیکوں کی اولاد، انہوں نے بچپن سے اللہ کے لیے مجھے وقف کیا تھا، میں اللہ کے نام پہ وقف تھی، اور جوانی میں نے اللہ کے گھر میں عبادت میں گزاری، اور اب میرے ساتھ یہ معاملہ۔ ایک عام عورت کے ساتھ یہ سلسلہ بن جائے تو اس کا مرنے کو دل چاہتا ہے، وہ بی بی مریم جو اللہ کے نام پہ زندگی کو وقف کر چکی تھی، سوچیں اس کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ خیر اللہ رب العزت نے تسلی دی، جبریل علیہ السلام نے جا کر بتایا کہ بھئی اب تمہیں درد جو محسوس ہو رہی ہے تو ولادت قریب ہے، اب آپ ایک کام کرو، اس درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی، کھجوروں کو کھا لینا، پانی کو پی لینا، اور بچے کی ولادت ہو تو اس کو محبت سے دیکھنا، 3 کام کر لینا۔ اور آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ ولادت کے لیے یہ 3 چیزیں عورت کو سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ کیا؟ کھجور کھائے۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کہنا تو چاہیے تھا مکھن کھاؤ، کام آسان ہو جاتا، لیکن کہا گیا نہیں، کھجوریں کھاؤ۔ اب سائنس نے یہ بتایا کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت عورت کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے اتنی سخت دردوں کی وجہ سے کہ شاید میری روح نکل جائے، تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس کے دماغ کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، نیوٹریشن کی، اور انسان کا دماغ نہ پروٹین استعمال کرتا ہے نہ فیٹ استعمال کرتا ہے، انسان کا دماغ فقط شوگر استعمال کرتا ہے، چینی استعمال کرتا ہے۔ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کو کہا کہ تم کھجور کھاؤ، اور کھجور میں کیا ہوتا ہے؟ چینی ہوتی ہے، کہ کھجور کھاؤ گی تو تم اس غم کی کیفیت سے نکل آؤ گی اور ولادت میں آسانی ہوگی، اور پھر جب ماں بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہیلپ ہو جاتی ہے، بچے کی ولادت ہو گئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہی ڈر تھا جو مریم کو کہ بچے کو لے کے جاؤں گی تو میرا کیا بنے گا، وہی کچھ ہوا۔ مریم اس بچے کو لے کے اپنی قوم کی طرف آئی، قالوا یا مریم، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ یہ کیا تمہار چیز تو لے کے آ گئی؟ ان کی نظر میں تو یہ گناہ تھا نا کہ تیرا نکاح تو ہوا نہیں، اور تو کماری بچہ کیسے اٹھا کے لے آئی ہے؟ لقد جئت شیئا فریا۔ اب اس کے بعد پھر تانے ہوتے ہیں، اور تانے اس بندے کو لوگ نہیں دیتے کہ تو برا، تو ایسا نہیں، تانے اس کے بڑوں کو ملا کرتے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو یہ کیا کرتوت کر کے آگے۔ تو معلوم ہوا کہ غلطیاں چھوٹے کرتے ہیں اور یہ بدنامیاں بڑوں تک جائے، بڑوں تک جائے۔ تو جب قوم نے یہ کہا نا اور تانا دیا تو مریم بہت دکھی تھی، بہت دکھی تھی۔ تو قوم نے کہا وما کانت امک بغیہ، تو آگے سے مریم نے جواب کچھ نہیں دیا، فاشارت الیہ، صرف اشارہ کر دیا کہ تم میرا سر مت کھاؤ، یہ آیا ہے جدھر سے کسی سے پوچھو، فاشارت الیہ۔
مریم نے خاموشی سے اشارہ کر دیا. قالوا وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود میں پڑا ہو یہ کیسے بول سکتا ہے؟ جب قوم نے یہ کہا کہ یہ گود والا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا. قال انی عبد اللہ، بچہ بولا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اب یہاں ایک علمی نکتہ طلباء کے لیے. بہتان لگا یوسف علیہ السلام پر، اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوا دی. تو بچے نے دو لفظی بات کہی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا تو اس کا قصور اور پیچھے سے پھٹا تو اس کا قصور. بات ختم. اور جب بی بی مریم پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلوائی، مگر یہاں گواہی کا انداز کچھ اور ہے. فرق کیوں ہے؟ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں یوسف علیہ السلام پر بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، ایک فرد تھا. تو جس نے بہتان لگایا وہ کتنے تھے؟ ایک ہی عورت تھی نا، کہ جس نے کہا کہ یہ تیرے اہل خانہ کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے. من اراد باہلک سوءا، تو بہتان لگانے والی ایک عورت تھی. اللہ نے ویسا ہی معاملہ کیا. ایک بندے کے بہتان پر جواب بھی ایک بچے سے دو فکروں کا دلوا دیا. یہاں بہتان لگانے والی قوم تھی، ایک مجمع تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ بولے گا تو دو فکریں نہیں کرے گا، یہ تقریر کرے گا. مجمع ہے نا سامنے، اور دیکھو تقریر نہیں بنتی. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. کیا قرآن مجید کے معارف ہیں، سبحان اللہ، انسان حیران ہوتا ہے. تو بہرحال بات تو تھی کہ بی بی مریم جب تنہائی میں تھی تو بے موسم کے پھل کھاتی تھی، اور جب گھر کی زندگی گزارنے لگی تو ماتحت الاسباب سوچ ہو گئی. اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ ابتدا میں جب جماعتوں کو نکالا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، تو پھر واپسی پہ کچھ ان کو ذکر اور تخلیہ کے بیٹھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ اس تخلیہ میں بیٹھ کے انسان کا اللہ سے ایک رشتہ جڑتا ہے. یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں، دعوت والے کام سے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. تو زندگی میں کچھ وقت ایسا لازمن ہونا چاہیے کہ جس میں انسان ہو اور اس کا پروردگار. اس تخلیے میں بیٹھ کے جو عمل کرتے ہیں اس کا نام ذکر ہے، انابت اللہ، رجوع اللہ. ویسے تسبیحات پڑھنے سے ثواب مل جائے گا، لیکن اگر چاہیں کہ مخلوق سے دل کٹے، اللہ سے جڑے، اس کے لیے پھر تخلیہ حاصل کرنا ضروری ہو جائے. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر علماء آتے تھے اور ان سب کو کچھ عرصہ چپ وقت گزارنے کا حکم ہوتا تھا. بات نہیں کرنی، اللہ اللہ کرو بس.
اسی میں پھر ان کی تار جڑتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اتنا ذکر کی پابندی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت افغانستانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت نوجوان طالب علم ابھی فارغ ہوئے تھے اور تربیت کے لیے آئے تھے، وہ ساتھ تھے خدمت کے لیے. تو چلتے چلتے حضرت رک گئے، جیب سے کاغذ نکالا، پین نکالا، ایک لفظ لکھا اور کاغذ ڈال دیا اور پوچھا کہ محمد شفیع تم سمجھے کہ میں نے کیا کیا؟ حضرت مجھے تو نہیں پتا کیا کیا. تو پھر حضرت نے بتایا کہ چلتے چلتے ایک علمی نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں نے کاغذ نکال کر اس کے اوپر لفظ لکھ دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. جب میں لکھنے کے لیے بیٹھوں گا تب اس کے بارے میں سوچوں گا. اب میں نے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا. اتنا رجوع اللہ ہوا کرتا تھا انہوں کا، پھر ان کے اوپر معرف اترا کرتے تھے. اس ذکر کو اگر ہم اس نیت سے کریں کہ اللہ سے تعلق جڑے، پھر تو سلیقے سے کرنا پڑے گا، سیکھنا بھی پڑے گا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تمہیں اس سے پہلے ذکر کا پتہ نہیں تھا. تو ذکر انسان سیکھے اور اس کو کرے فقط ثواب کی نیت سے نہیں. ثواب تو ملتا ہی ہے، درجات تو ملتے ہی ہیں، مگر مقصود ہوتا ہے دل کا مخلوق سے کٹ جانا اور اللہ کے ساتھ دل کا جڑ جانا. جب دائی کا اپنا یقین پکا ہوتا ہے پھر اس کے اثرات لوگوں کے اوپر پڑا کرتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ان کے بیان پر لوگ زندگیاں بدلنے کا ارادہ کرتے تھے. آج عام بندہ بیان کرے تو کوئی سروزے کا ارادہ مشکل سے کرتا ہے. تو یہ جو زندگیاں بدلتے تھے اس کے پیچھے کوئی حقیقت تھی. کیا؟ کہ ہجرت سے ہجرت ہوتی ہے. دستور کیا ہے؟ ہجرت سے ہجرت ہوتی ہے. کیا معنی؟ کہ ہجرت دو طرح کی ہے. ایک تو ہے کہ انسان مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گیا، اس کو ہجرت کہا. صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت کی. اور ایک ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو. حدیث پاک میں فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب. نبی علیہ السلام نے اس ہجرت کے لفظ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے. وہ شخص مہاجر ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. من ہاجر من الخطایا وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین. دیکھا قرآن اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے. تو یہ بھی ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا. تو جو بندہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی زندگی گزار لیتا ہے اس نے من میں ہجرت کی ہوتی ہے. جب اس کی بات دوسرے بندے کے دل پر پڑتی ہے اس کو گناہوں سے ہجرت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. ہجرت سے ہجرت کی توفیق. ہم نے تو دیکھا ہے بعض نصیحت کرنے والے ایک ایک گھنٹہ داڑھی کے اوپر بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سے ارادے کرواتے ہیں اور وعدے کرواتے ہیں اور داڑھی ایک بندہ بھی نہیں رکھتا. اور ہم نے پوری زندگی اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو داڑھی رکھنے کے لیے کہا ہو. اور ہزاروں نہیں لاکھوں نے رکھی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، زندگیاں ہی بدل جاتی تھی. تو یہ تاثیر کب آئے گی؟ جب اپنا یقین مضبوط سے اضبط ہو جائے گا. اور اس یقین کو بنانے کے لیے پھر اس تعلق باللہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس ذکر کے قدم قدم پہ کیا فوائد ملتے ہیں آج ذرا ترتیب سے سن لیجئے.
ہیں تو قرآن مجید میں اور احادیث میں لکھے ہوئے، مگر کیونکہ ایک سیکوینس نہیں ہوتا اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اس کے فوائد کہاں ہیں۔ جب ذرا سیکوینس سے سنیں گے نا تو پتہ چلے گا قدم قدم پہ اس کے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ جو انسان ذکر کرنے بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ جتنی دیر وہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی وہ اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے، اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، أَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ تو انہوں نے فوراً پوچھا، وہ تو عاشق تھے، فَتَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْتِي، اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ قال انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو جو ذکر کرنے بیٹھتا ہے وہ اللہ کا ہم جلیس بنتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جتنی دیر ذکر میں گزری اتنی دیر اللہ کے ساتھ گزری، اتنا وقت اللہ کے ساتھ گزرا ہے اس بندے کا۔ دوسری بات، اتنی دیر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اس کو ابن حبان نے روایت کیا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ، کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ فرشتوں میں اتنی دیر اس کا ذکر فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ روحانی غسل نصیب ہو جاتا ہے بندے کو، وہ جو گناہ تھے ان کے اثرات تھے وہ سب دھل جاتے ہیں۔ آپ باہر سے آئے نا تو پسینہ آیا ہوا ہو تو آ کے شاور لیتے ہیں اور شاور لے کے فریش ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ اپنے معمول پر عمل کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے وہ روزانہ باطنی غسل کر لیتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے گھر جس میں باقاعدہ اللہ کو ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وَيُرْوَى، روایت میں ہے، إِنَّ بَيُوتَ الذَّاكِرِينَ لَهَا نُورٌ، کہ ذاکرین کے جو گھر ہوتے ہیں ان پہ نور ہوتا ہے، يَرَاهُ الْمَلَائِكَةُ بِقَدْرِ مَا فِيهَا مِنَ الذِّكْرِ كَمَا نَرَى نَحْنُ النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ، کہ جس طرح ہم آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں تو فرشتے زمین پر ان گھروں کو یوں نور سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو جس جگہ پر، جس گھر میں بیٹھ کے ذکر کیا، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کیا، وہ جگہ نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ جو رحمت اترتی ہے تو اس سے کیا صرف انسان کو سکون ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، گناہ بھی دھلتے ہیں۔ چنانچہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اہل الذکر یحاسبون وعلیہم من الذنوب امثال الجبال، کہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بیٹھنے والے اور ان پر پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، فیقومون، اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں، ولیس علیہم ذنب واحد، ان پر ایک گناہ بھی پیچھے نہیں ہوتا۔
تو باطن کا غسل گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، گناہوں سے مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ بندہ ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے اگر دعا نہیں مانگ سکتا تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رہنے دیتے. بن مانگے بھئی یہ اچھے کام میں لگا ہوا تھا نا، یہ تو میرے ساتھ تعلق جوڑ کے بیٹھا تھا نا، لہذا اب بن مانگے دے دو. کیسے دے دو؟ سنیے حدیث مبارکہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، بخاری شریف کی روایت ہے، من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جس کو میری یاد نے، میرے ذکر نے مجھ سے دعا مانگنے سے روک دیا، آتیتہ فوق سؤال السائلین، میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ مقدار میں اس کو عطا فرما دیتا. یہ تو میری یاد میں لگا ہوا تھا نا، نہیں مانگا تو کیا ہوا، میں مانگنے جتنی توقع تھی اس سے بھی زیادہ عطا کرتا. ہم پر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں نا، ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. ابو نعیم نے حلیہ میں یہ روایت کی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. ما صید صید ولا قطعت شجرۃ الا لیقنع من التسبیح، کوئی پرندہ شکار نہیں کیا جاتا اور کسی درخت کی ٹہنی کو کاٹ نہیں دیا جاتا اس حال میں کہ وہ پہلے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. تو مصیبت آتی ہے کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے. چنانچہ محمد بن علی بن زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الصواعق تنزل علی المؤمن وغیر المؤمن، کہ حوادث نازل ہوتے ہیں مومن پر بھی اور غیر مومن پر بھی. ولا تصیب الذاکر للہ تعالی، مگر وہ ذکر کرنے والے پر نہیں آتے. وکل مصیبت سببها الغفلہ عن اللہ تعالی، کیونکہ ہر مصیبت کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہو تو اس پر تو پھر نہیں آنی چاہیے. الا ما وقع للاکابر رضی اللہ عنہم، ہاں ہمارے اکابر پر بھی یہ مصیبتیں آئیں مگر وہ سزا کے طور پر نہیں آئیں. وہ کس لیے آئیں؟ فإنهم أقوياء وجعل الله مصائبهم تعظيما لأجورهم لأن ثواب المعصية أعظم، مصیبت اعظم من ثواب العبادات. اللہ والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ مصیبتوں پر صبر کا اجر عبادتوں کے اجر سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ ان کے درجے بلند کرنے چاہتا ہے، اس لیے ان پر مصیبتیں بھیجتا ہے. من عام دستور یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے مصیبتیں آتی. تو انسان اگر ذکر کرے تو سکون ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. یہ تو زندگی میں تھا کہ مانگنے والوں سے زیادہ ملا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ کیا اور ان کے گھر منور، ان کے گناہ معاف. اس سے اگلا قدم بھی تو ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جانے لگے، اس کو سکرات کی کیفیت کہتے ہیں. تو سکرات کی کیفیت تو ہر ایک پر آتی ہے، لیکن داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل نفس تخرج من الدنیا عطشانۃ الا نفس الذاکرین، ہر بندہ جو اس دنیا سے فوت ہونے لگے گا وہ پیاسا مرے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. موت کے وقت کی پیاس تو آتی ہی ہے. اب اس پیاس کو کون چیز بجھائے گی؟ اللہ کا ذکر بجھائے.
کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور موت کے وقت بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے رچی بسی ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے رچی ہوئی ہو. سبحان اللہ. اتنا انسان اللہ کا ذکر کرے کہ آخری لمحے بھی ذکر کے ساتھ اس دنیا سے جائے. جو آدمی زندگی میں یہ عمل کرتا رہا اب اس کی موت بھی ایمان پر. وہ کہتے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مختلف شہروں سے مختلف قوموں سے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر جمع ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ سب اللہ کے حضور جاتے ہیں. اور جہاں دل لگا ہوا ہو تو دل چاہتا ہے کہ ذرا کھول کے کارگزاری سنائے تفصیل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ اللہ آپ کے بندوں کو ذکر کرتے پایا. کیا کر رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، لمبی باتیں ہیں. لیکن لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اچھا ان لوگوں کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ یہ سارے تو آئے تھے ذکر کرنے کے لیے، ایک ایسا بھی تھا جو کسی کام کے لیے آیا تھا، اسے تو چابی چاہیے تھی بھائی سے، تو وہ تو چابی لینے آیا تھا اور وہاں موجود تھا. اللہ اس کو بھی شامل کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے میرے وہ بندے تھے ہم رجال لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو کر مرے. اور جب یہ کہا کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتا تو اس حدیث میں ان بندوں کے ایمان پر مرنے کی بشارت موجود ہے کہ ایمان پہ موت آئے گی. یہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے موت کے وقت ایمان بھی ایمان کے اوپر موت آئی. پھر جب فوت ہو گئے تو اب قبر میں دفنا دیا گیا. تو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بندے کا کوئی بھی عمل قبر میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر اللہ سے بہتر نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے. یہ سب سے بہترین عمل ہے. تو عذاب قبر سے بھی یہ انسان بچا. اب جب قبر سے نکلیں گے تو حشر کا دن ہوگا. تو حشر کے دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ پل صراط سے گزرنا پڑے گا. پل صراط سے گزرنے کی صورت سن لیجیے. اگلا قدم وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او اللہ الی داؤد علیہ السلام ان اسرع الناس مرورا علی الصراط الذین یرضون بحکمی والسنتهم رطبۃ بذکری، کہ پل صراط کے اوپر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ گزرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے حکموں پہ راضی تھے، عمل کرتے تھے اور جن کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہا کرتی. کوئی گھسٹ کے جائے گا، کوئی چلتا ہوا جائے گا، کوئی ذرا تیز چلتا جائے گا، کوئی بھاگتا جائے گا،
کوئی گھوڑے کی سواری پہ جائے گا، کوئی ہوا کی تیز رفتاری سے جائے گا، اپنا اپنا حال ہوگا۔ مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ تیز یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے۔ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑی ساری کوئی فلائٹ ہوگی، چل بھائی اوپر سے گزر جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پل صراط سے گزر گئے تو پل صراط کے بعد پھر آگے جنت ہے، تو جنت میں لوگ جنتی پہنچ گئے۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ ما من ساعۃ تأتی علی ابن آدم، ابن آدم پر کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی لا یذکر اللہ عز وجل فیہا کہ وہ اس گھڑی میں اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، الا کانت علیہ حسرتا وان دخل الجنہ، جنت میں بھی داخل ہو گیا تو اس کو وہاں بھی حسرت رہے گی، میں نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ خوشی ہونا تو غم بھلا دیتی ہے، اور پھر جنت کی خوشی تو سارے غم بھلانے والی۔ جنتی جیسے جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تو جہاں سارے حزن ختم ہو جائیں گے یہ حزن وہاں بھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان حسرت کرے گا، کاش میں نے وہ وقت جو ذکر کے بغیر گزارا اس میں بھی میں نے اللہ کو یاد کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اب ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے کہ کثرت سے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکرن کثیرا، حکم ہے نا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو تنبیہ میں فرماتے ہیں ای باللیل والنہار فی البر والبحر فی السفر والحضر والغنا والفقر والصحة والسقم والسر والعلانیہ وعلی کل حال، اس کو ذکر کثیر کرتے۔ بھائی انسان کی کتنی پوزیشنز ہوتی ہیں نارمل، یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا، بنیادی پوزیشن تو تین ہے نا، یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تینوں صورتوں میں اللہ کا ذکر۔ اس کا مطلب کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذکر الکثیر اس کے معنی ہے اللہ تنساہ ابدا، کہ تو اللہ کو کبھی بھی نہ بھولے، یہ ہے ذکر کثیر۔ اور چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے تذکرے کرتا ہے۔ وہ ایک شخص رابعہ بصری کے پاس آیا اور اس نے بڑی دنیا کی مذمت کی، دنیا ایسی بری ہے بری ہے بری ہے۔ کافی دیر جب اس نے دنیا کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی اٹھ جا، مجھے لگتا ہے تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اتنی دیر سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو تجھے محبت ہے نا اس سے۔ تو انسان جس سے محبت ہو پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ماں کو ہر 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد بچے کی کوئی بات سنا دیتی ہے، لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے کی باتیں سناتی ہیں، میرے بیٹے نے دودھ کو آج ددو کہا، لو یہ کوئی ایسی بات ہے اس کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور ایک کو نہیں کئیوں کو بتاتی ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر تذکرہ بھی اسی طرح زیادہ ہوتا ہے۔ بات اسی طرح ہی ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص
ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. آدمی کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ ذکر انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا کوئی انعام بھی ملتا ہے؟ اس کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سند پکی جامع صحیح حدیث مبارکہ من اکثر ذکر اللہ احبہ تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے، اللہ کا محبوب بنتا ہے. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ بزرگوں میں سے کسی نے کہہ دیا، نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک. یہاں میں صغیر میں اس کو روایت کیا ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے احبہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اس لیے حدیث ہے من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده فإن اللہ تعالی ينزل العبد منه حيث انزله بنفسه. جس طرح بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی قدر اللہ کے ہاں اس بندے کی محبت ہوتی ہے. اب اس کو محبت ہے نا جو ہر وقت یاد کر رہا ہے، تو اس محبت کے بدلے پھر محبت ملتی ہے اللہ کی، یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں 3 طرح کا ذکر بتایا گیا ہے اور ہمارے سلسلے میں 3 طرح کا ذکر ہے. سالکین ذرا توجہ فرمائیں. ایک ہے ذکر جس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کوئی اور ایسا ذکر کرے تو اس کو ذکر کہتے ہیں. عون بن عبید اللہ فرماتے ہیں مجالس الذکر ثقال القلوب والشفاء لها، کہ مجالس ذکر دلوں کے لیے سیکل اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا. فتح مسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے القلب اذا منع ذکر مات، کہ جب ذکر سے دل غافل ہو جاتا ہے تو روحانی طور پر یہ مردہ ہو جاتا ہے. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت دل سخت ہو گیا ہے. شکا رجل للحسن البصری قسوۃ قلبہ، تو ایک بندے نے اپنے دل کی سختی کی شکایت حسن بصری رحمۃ اللہ سے کی. قال ادن من مجالس الذکر، فرمایا کہ تو مجالس ذکر میں زیادہ جایا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور ایک کو کہتے ہیں تحلیل لا الہ الا اللہ، نبی اسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور تیسرے کو کہتے ہیں فکر، سوچ، زبان سے کہنا کچھ نہیں لیکن سوچ ہو. چنانچہ حدیث پاک میں ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک ساتھ کا تفکر پوری رات کے قیام سے افضل ہے. اور ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تو فرماتے تھے کہ الفکرۃ حج العقل والقلب، کہ فکر یہ دل اور عقل کی حج ہوا کرتی ہے. ہمارے سلسلے میں 3 سیکشن ہیں. پہلے 7 سبق ہمارے ذکر کے ہیں، اللہ اللہ کے ذکر کے. پھر اس کے بعد 2 سبق تحلیل کے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آخر سلوک تک سارے کے سارے اسباق وہ فکر کے. کیا خوبصورت اعمال اکٹھے کیے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہ ہو بہو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہر چیز. ذکر ہے، تحلیل ہے اور فکر ہے. چنانچہ جب انسان اس طرح ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کے تعلق کو نکال دیتے ہیں
اور اپنی محبت کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. چنانچہ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، حکم میں انہوں نے کہا، ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں فَعَطَا أَن يَرْفَعَكَ مِن ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ غَفْلَةٍ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ يَقظَةٍ، کہ تم جب ذکر کرو گے تو شروع میں تو غفلت کے ساتھ کرو گے نا، تو ذکر بھی ہے اور دل غافل بھی ہے، اس لیے کہ وساوس آ رہے ہیں. تو ہر سالک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ذکر ما وجود غفلت، مگر غفلت بھی ہوتی ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے ان قریب اللہ تجھے غفلت کے ساتھ ذکر کرنے کی کیفیت سے نکالے ما وجود یقظت، یقظہ کہتے ہیں بیداری کو، کہ پھر تجھے ذکر کی اندر بیداری نصیب ہو جائے. پہلے ذکر تھا، ساتھ غفلت تھی، پھر ذکر ہے اور ساتھ کیا ہے؟ بیداری ہے. اب اگلی سٹیج دیکھیے، وَمِن ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ يَقظَةٍ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ حُضُورٍ، اور عین ممکن ہے کہ تجھے وہ جو بیداری والا ذکر ہے اس سے نکال کر حضوری والے ذکر تک پہنچا دے، کہ جس میں تجھے اللہ کی حضوری بھی نصیب ہو جائے. ایک تو احساس تھا نا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اب اس سے اوپر ایک قدم کیا کہ اب اللہ کی حضوری بھی نصیب ہو گئی. وَمِن ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ حَضُورٍ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ غَفْلَةٍ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ، اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ تجھے اس سے اوپر لے جا کر ذکر حضور سے ایک ایسے مقام پر پہنچائے کہ جہاں مذکور کے سوا ہر چیز سے تجھے غافل کر دے. اس کو تبتل کا مقام کہتے ہیں. یہ مقام تبتل ہے کہ انسان ہر طرف سے کٹ جائے، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے. تو ہم نے اللہ کے ذکر کو اتنا کرنا ہے حتیٰ کہ دل مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان ہمیشہ مسلح پہ نہیں بیٹھا رہتا، پھر اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں. ہمارے مشائخ کو دیکھو، اللہ نے لاکھوں کو ان کے ذریعے سے ایمان عطا کیا. پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں تو دین پھیلا ہی مشائخ صوفیہ سے ہے، دونوں ملکوں میں، اور کشمیر میں بھی دین پھیلا تو مشائخ صوفیہ کی وجہ سے. تو اللہ پھر ان کو لاکھوں کے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہماری اپنی سوچ یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا تھا جہاں ان کا تعلق مخلوق سے کٹ گیا تھا، اللہ سے جڑ گیا تھا. اب اللہ نے ان کو عمومی ہدایت کے لیے ایک محنت عطا فرمائی. ہر بندہ کیوں نہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ بن جاتا؟ اس لیے کہ وہ محنت ہر کوئی کرے تو صحیح نا، وہ محنت کوئی نہیں کرتا. یاد ایام کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی، ذرا پڑھیے. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور فارسی پڑھتا تھا چچا جان سے، اور ان دنوں چچا جان کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ دعوت کا کام کھول رہے تھے. تو نظام الدین کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں خواجہ نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک جگہ ہے، چار دیواری ہے، اس کے اندر چند قبور ہیں اور باقی جگہ خالی ہے، باغ سا تھا شروع میں. تو حضرت وہاں پہ چلے جاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے تھے. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دو طالب علم ان کی ڈیوٹی تھی، وہ 2 لوٹے پانی کے بھر کے وہاں جاتے تھے. ایک لوٹے سے طہارت کر لیتے تھے، دوسرے سے وضو کر لیتے تھے اور جماعت کرواتے تھے. چچا جان طالب علم پیچھے نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز با جماعت کی فضیلت نصیب ہو جائے. طالب علم واپس آ جاتے تھے، وہ پھر اسی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے.
5 नमाजें इसी हाल में आती थी। फरमाते हैं कि मेरा सबक चल रहा था तो मैं फारसी का सबक पढ़ता था, तो मैंने गुजारिश की कि बस मैंने किताब तो आप से ही पढ़नी है। तो फरमाया कि अच्छा तुम आना, सबक याद करके और मुझे सुना जाना। तो फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब लेके जाता था, चचा जान आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और मैं पास जाके बैठता था और अपनी किताब पढ़नी शुरू कर देता था। ठीक पढ़ता रहता था, चुप रहते थे, और जहां गलती करता सिर्फ इस तरह की एक आवाज निकालते थे, पूर्व की आवाज निकालते थे, और मैं समझ जाता था कि कोई गलती कर रहा हूं। मैं फिर लौटाता था, अगर ठीक पढ़ लेता तो पढ़ता रहता, दूसरी गलती करता तो फिर ऊह करते। और दस्तूर ये था कि जब तीसरी गलती होती थी तो ऊह के साथ उंगली का इशारा होता था, जैसे इशारा सबाबा अत्तहियात में। मकसद होता है कि जाओ यहां से चले जाओ, तुम्हारा सबक कच्चा है। मैं वापस आता था दोबारा सबक याद करने के। उस जिक्र की हालत में जबकि जुबान से कलाम करना भी वो गवारा नहीं फरमाते थे, उस तवज्जो इल्लल्लाह, रजू इल्लल्लाह, उसकी कैफियत में मुस्तगरक रहना चाहते थे। ये वो कैफियत थी जब अल्लाह ताला ने उनके पर काम को खोला, और आज देखो दुनिया के करोड़ों इंसानों को अल्लाह ने उस मेहनत से फायदा, क्या नेमत अल्लाह ने अता फरमा दी। कितनी खुशनसीब शख्सियत थे वो, मगर उन्होंने भी तो अपने आप को बनाया। तो किस मेहनत से बने? इस मेहनत से बने ना, फिर काम खुला। तो अगर इंसान चाहे कि मैं अल्लाह से जुड़ूं तो पहले कटे ना जिनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो मखलूक है। तो मखलूक से कटे बगैर अल्लाह से जुड़ना नसीब नहीं होता। वरना अगर इंसान इसी तरह बोलता रहे और चलता फिरता रहे, 40 साल उम्र के इस काम में गुजार देगा, उसके दिल से मखलूक नहीं निकलेगी, गफलत नहीं निकलेगी। अगर हम चाहें कि दिल से मखलूक का ताल्लुक कटे, फिर अल्लाह का ताल्लुक जुड़े, और फिर अल्लाह की निस्बत से हमारा मखलूक से ताल्लुक कायम हो, तो उसकी तरतीब यही है। फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। जब ये कैफियत होती है तो फिर अल्लाह ताला इंसान को शरीयत के ऊपर कामिल ताबेदारी अमल नसीब फरमा देते हैं। उमर लानो ने फरमाया अफज़ल मिन ज़िक्रिल्लाह बिल लिसान ज़िक्रुल्लाह इंद अम्रिही व नहीही, कि अमर और नही के मौके पर अल्लाह को याद रखना ये सबसे बेहतर जिक्र है। और नबी इस्लाम ने फरमाया कुल्लु मुतीइन लिल्लाहि फहुव ज़ाकिरुन, कि जो अल्लाह का मुती होता है वो अल्लाह का जाकिर हुआ करता है। तो अल्लाह का जिक्र करना पड़ता है। वज़्कुर इस्मा, जिक्र कर रब के नाम का, और रब का नाम अल्लाह है। क्योंकि अबुल अब्बास अल मिर्सी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात कही है, जरा बात सुनिएगा। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कई नाम है, 99 नाम है, और एक नाम अल्लाह का जाती नाम है अल्लाह। तो फरमाते हैं कि अल अस्मा जाअत लित्तखल्लुक, तो लबा मुतवज्जो, अल अस्मा, जितने अल्लाह के अस्मा हैं, जाअ लित्तखल्लुकी इल्ला इस्म अल्लाह फइन्नहु जाअ लित्तअल्लुक, कि बाकी तमाम अस्मा ये तखल्लुक के लिए आए हैं, और ये अल्लाह का जो जाती नाम है ये अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए आया। तो वज़्कुर इस्म रब्बिक, जिक्र कर रब के नाम का, अल्लाह के नाम का जिक्र कीजिए और अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़िए। फिर देखिए अल्लाह ताला के यहाँ क्या कबूलियत होती है। सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इन अल्लाह ताला यक़ूल अब्दी मा अनसब्तनी अज़कुरुका व तंसानी अदऊका इलैया व तज़हबु इला गैरी अज़हबु अनकल बलाया व अंत मुतकफुन अलल खताया यब्न आदम मा तक़ूलु गदन इज़ा जितनी, कल मेरे पास आएगा तो मुझे क्या तू बात कर सकेगा। इसलिए फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।
اس کا کیا معنی؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان کے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ کے بندہ بندہ بندہ، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اللہ کا یاد کرنا اس کی شان اور ہے۔ مثال سمجھ لیجیے، آپ نے کسی جگہ اپلائی کیا نوکری کے لیے، کینڈیڈیٹ بہت ہے، سلیکشن کرنی ہے 5-7 کی، مگر وہ سلیکشن کرنے والا آپ کے والد کا بڑا دوست ہے، تو آپ کہتے ہیں ابو مجھے انٹرویو کے لیے جانے ہیں، وہ آپ کا بڑا دوست ہے تو میری ضرورت سفارش کر دیجیے۔ تو آپ کو ابو لے کے جاتے ہیں اور اپنے دوست کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ذرا وہ انٹرویو کے وقت میرے بیٹے کو یاد رکھنا۔ تو یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دینا، میرے بیٹے کی فیور کرنا، میرے بیٹے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یاد رکھنے کا وہاں یہ مطلب ہوگا۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ بندے کو یاد کریں گے نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرما کے۔ اللہ بندے کو یاد کریں گے اس کے دل کے اوپر اپنی رحمت برسا، یہ اللہ کا یاد کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم اذکرونی فی زمان الغفلۃ اذکرکم بانزال الرحمہ، تم غفلت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں رحمت کے نزول سے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بخدمتی اذکرکم بنعمتی، تم میری خدمت کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں نعمتیں عطا کر کے یاد کروں گا۔ اذکرنی بالتوحید، تم توحید کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بالتائید، میں تائید کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرنی بالشکر، تم شکر کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بالمزید، میں مزید نعمتیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالمحبہ، تم محبت کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بالقربہ، میں قرب عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالخوف، اذکرکم بالامان، تم خوف کی حالت میں مجھے یاد کرو گے، میں امن دے کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالرجا، تم امید کے ساتھ یاد کرو گے۔ اذکرکم بالرضا، میں تمہیں اپنی رضا عطا کر کے یاد کروں گا۔ اذکرونی بالمغفرہ، تم معذرت کے ذریعے مجھے یاد کرو گے۔ اذکرکم بالمغفرہ، میں پروردگار مغفرت کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرنی بالسوال، تم سوال کے ذریعے مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بالعطا، میں پروردگار عطا کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالدعا، تم دعا کے ذریعے مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بالاجابہ، میں قبولیت کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالوفا، تم وفا کے ذریعے مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بالجزا، میں جزا کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی فی کل حال، تم ہر حال میں مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بتوفیق الاعمال، میں تمہیں اعمال کی توفیق دے کر یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یوں جب ذکر جڑ پکڑ لیتا ہے نا تو پھر یہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل ایک مرتبہ زندہ ہوتا ہے تو اس دل پہ موت نہیں ہے، اس دل کو موت نہیں آتی۔ موت کو سمجھے ہے ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ انسان کے جسم پہ موت آتی ہے، دل پہ موت نہیں آتی۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ، مدینہ طیبہ میں تھے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، وفات ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، کہتے نہیں ابھی پلپیٹیشن ہو رہی ہے۔ 9 گھنٹے ڈاکٹر نے ان کو نہلانے نہیں دیا۔ 9 گھنٹے کے بعد پھر حضرت کے خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے تو وہ تو معاملے کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے پھر ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جس دل نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ جس دل نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اب ہمیں حضرت کو نہلانا چاہیے، دفنانا چاہیے، تب ان کو دفنایا۔ ہمارے اپنے قریب ساتھی تھے، شیخ ظہیر احمد ان کا نام تھا، نوجوان تھے، بالکل سفید داڑھی،
ہمارے یہاں مہد میں سب سے پہلے جو کام کرنے والے احباب تھے ان کی خدمت میں امیر وہی تھے، مگر اللہ نے ان کو بہت نیکی دی تھی، امیر گھرانے کے بچے تھے، ابتدائی ساری زندگی جاپان میں گزری۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی ابتدائی جوانی جاپان میں گزری ہو وہ کیسی نعمت کا پلا ہوا ہوگا۔ اور ایسے امیر ماں باپ کا بیٹا تھا کہ جب واپس اپنے ملک آیا تو اس کے والد کا کام تھا کرنسی چینجنگ، جو بزنس ہوتا ہے، جو کرنسی چینجر کا کام کرتا ہو اس کا تو بینک اپنا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اس باپ کا بیٹا تھا، کچھ عرصہ کام کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس طرف متوجہ کیا، مجھے کہنے لگا جی کہ بس مجھے آپ اس دین کے کام میں اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ میں نے کہا بھائی اپنے والد صاحب کی اجازت لے کے آئیں۔ وہ گیا، والد صاحب سے بات کی، بھائیوں کو مطمئن کیا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم ایک پورے شہر میں جو کرنسی چینج کی دکان ہے وہ صرف تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں بہت دیکھ لیا، اب مجھے بس اس لائن میں تھوڑا آگے بڑھنے دے۔ خیر محنت کر کے آ گیا، پھر آ کے اس نے یہاں کام شروع کر دیا، اور یہاں چٹائی پہ سوتا تھا، تکیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں تو یہ بعد میں پتا چلا نا، ہم سمجھتے تھے سب سو گئے تو جو سلانے والا ہے وہ بھی سو گیا ہوگا۔ وہ پتا چلتا تھا کہ سلانے والا سب کو سلا کے الگ جا کے تہجد کی نیت باندھ لیتا تھا اور مراقبے کی نیت سے بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتا تھا، لیٹ کے سوتا ہی نہیں۔ مہینوں اس طرح گزرتے تھے اس اللہ کے بندے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے کہا ہوا تھا وہ جو روٹی بنانے والا ہے کہ بھائی سب مہمانوں کی روٹی بنانا، میری روٹی بنانے کی ضرورت نہیں، میں کھا لیا کروں گا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا بھائی کہاں سے کھاتا تھا؟ بس حضرت آپ کی جو روٹی بچ جاتی تھی، کبھی آدھی کبھی چوتھا حصہ، بس وہی کھا کے گزارا کر لیتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی اس کی، یہ بعد میں پتا چلا۔ اور ایسا کام کہ چھپا کے کرتا تھا، پتہ نہیں چلنے دیا۔ اللہ نے اتنا متبع سنت بنایا تھا، سفر میں گئے اور گاڑی میں ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، پیٹرول ڈلوایا تو کسی نے پانی کا گلاس لا کے دیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے پانی پیا، سنت کے مطابق دے دیا۔ تو اس نے کہا کھڑے کھڑے پی لیتے۔ کہنے لگا کہ میں تو نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ایک سانس کی دیر بھی نہیں کر سکتا، پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑ جاتے، میں اتنی دیر کی مخالفت نہیں کر سکتا، پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑتے۔ ایسی اللہ نے ان کو دل کی حضوری عطا کی تھی۔ اللہ کی شان کہ ایک دن ایسا آیا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ان کا سر جو تھا نا وہ سیدھا ڈیش بورڈ کے اوپر، اور وہ جو کھلتا ہے کچھ بیلون وہ کھلا نہیں، اللہ کو منظور ایسے تھا۔ چنانچہ قریبی ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ذرا مسئلہ ہے، اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، ہمیں اطلاع ملی، ہم بھی پہنچ گئے، ان کو مشین کے اوپر لٹا دیا، سپورٹ جو لائف سپورٹ ہوتی ہے، اور چالو کر دیا۔ اب جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو ہر چیز نارمل ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا جی کہ یہ کوما میں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے کل تک۔ ہم نے بلایا ایک نیورو سرجن کو، ذرا آپ چیک کریں۔ اس نے کہا جی ان کی طرف برین سٹیم کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم نے سی ٹی اسکین کروایا، انہوں نے کہا جی کہ ذہن کا جو سٹرکچر ہے نا وہی ٹوٹ چکا ہے، جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا تو انڈے کو آپ پھینک دیں تو سٹرکچر ہی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ چوٹ ایسی تھی کہ اسی وقت برین کا سٹرکچر ہی ختم ہو گیا تھا، مکس ہو گیا تھا برین، یوں سمجھ لیں، اسی وقت ڈیتھ ہو چکی تھی۔ مگر ڈاکٹر لوگ جو وارڈ میں تھے وہ کہتے تھے جی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور پیلپیٹیشن بھی ٹھیک ہے، اور اس کو لگا کے چیک کرواتے تھے۔ 2 دن لگے ہمیں ان ڈاکٹروں کو کنونس کرنے میں، حتیٰ کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے سب ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا اور میں نے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے انسان کے جسم کا، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، میں آپ کے اس علم کا بڑا احترام کرتا ہوں،
مگر یہاں پر معاملہ اس سے ذرا آگے ہے، یہ روحانیت کا معاملہ ہے اور یہ فیلڈ اس عاجز کا ہے۔ یہ جو آپ کو دھڑکن سی محسوس ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے گی، آپ جتنی دیر اس کو یہاں رکھیں۔ پھر جب ان کو کہا کہ دیکھو سی ٹی اسکین یہ کہہ رہا ہے اور نیورو سرجن یہ کہہ رہا ہے برین اسٹیم کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں ہو گئی، تو آپ صرف اس کی دھڑکن سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو بلا لیا، اب اسی دھڑکن کے ساتھ اس کو بھیجنا پڑے گا۔ تب ڈاکٹروں نے آنسوؤں کے ساتھ اس بندے کو رخصت کیا کہ زندگی میں ہم نے ایسا مریض نہیں دیکھا، دل دھڑک رہا ہو اور ہم اس کو دفن کے لیے اپنے پاس سے بھیج رہے ہیں۔ دل جب زندہ ہوتا ہے پھر دل پہ موت نہیں آیا کرتی، اسی زندہ دل کے ساتھ انسان قبر میں جاتا ہے۔ قیامت کے دن زندہ دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، نکلے میرے ہر بنے منہ سے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑ نہ چھوٹے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے، دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جسم میں پر رہا ہوش رہے، عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔